تو یہ بتا دیجیے نا لگے ہاتھوں، آپ تو ویسے بھی خاص ہی رائے رکھتے تھے جب مولانا صاحب سے بہت قربت تھی پی ٹی آئی کی، ابھی بھی میرا خیال ہے زیادہ دوری تو نہیں ہوئی، لیکن تب بھی آپ کی ایک خاص رائے تھی، اس کا اظہار کر دیتے تھے. آپ کو اس پہ ذرا حیرت یا مایوسی ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی تو لٹرلی عدالت گئی یہ استدعا لے کر کہ صاحب یہ سہیل آفریدی صاحب نہیں بن سکتے وزیر اعلیٰ، اس لیے کہ گورنر صاحب نے پچھلے کا ہی استعفیٰ قبول نہیں کیا ہے، تو وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا تو یہ کیسے بن گئے؟ عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو یہ تو ایک عملی اقدام ہے نا، کوئی بیان نہیں ہے، کوئی رائے نہیں. اس پہ ذرا حیرت یا مایوسی ہے؟ نہیں سر، مجھے تو کوئی حیرت یا مایوسی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں ترمیم پہ بھی کتنے ایفرٹ تھی، کتنی دفعہ ہماری پارٹی کے لیڈران ان کے دروازے پہ گئے، ایک دفعہ دو دفعہ. خان صاحب چاہتے تھے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے اور تمام اپوزیشن آوازیں ایک ہوں، تو خان صاحب کے حکم پہ بارہا وہاں پہ جاتے رہے. الٹیمیٹلی کیا ہوا، ہی اینڈڈ اپ ووٹنگ فار 26th امینڈمنٹ. اچھا، اس کے بعد بھی بہت سے ایسے موقع آئے جہاں پہ انہوں نے وہی لائن لی جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھی. کچھ ہمارے دوست جو ہے ان کے ساتھ یہ انگیج رہے اسی اپوزیشن الائنس کے حوالے سے. وہ دوست ہمیں بھی امیدیں دلاتے رہے کہ نہیں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور پھر علی امین خان اور مولانا کی لوکل رائیولری کو بہانہ بنا کے بتایا جاتا رہا کہ جناب کیونکہ یہاں پہ ایک لوکل رائیولری ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے تعلق اچھے نہیں ہو رہے، علی امین صاحب کے تعلق اچھا نہیں ہو پاتا، یہ کہا جاتا رہا. اچھا ہاں، آپ کو یاد ہوگا آپ نے کئی دفعہ سوال کیا مجھ پہ سر، میں نے اس وقت بھی ڈرائے کیا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ جو 26ویں ترمیم کے لیے ایفرٹ ہوئی تھی اس سے زیادہ ایفرٹ کبھی نہیں ہوئی. اس کے باوجود ہی اینڈڈ اپ ووٹنگ فار دیم. تو یہ معاملات ایسے ہی ہیں. ان کے اس فیصلے پہ مجھے حیرت نہیں ہوئی. حالانکہ آپ دیکھیں ہمارے وہی دوست اسد کیسر صاحب جو ہیں، جو ہمارے سینئر جو ہیں رہنماؤں میں سے ہیں اس پارٹی میں، وہ ابھی بھی ان کے جو ہے وہ ان کے لوگوں سے ملے ریگارڈنگ یہ جو ابھی الیکشن آ رہا تھا. اس حوالے سے مجھے اس وقت بھی بالکل یہ یقین تھا کہ یہ جو مولانا صاحب ہیں ان کی پارٹی کسی قیمت پہ نہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں. یہ اپوزیشنیں بھی جب گزارتے رہے ہیں تو یہ رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے گزارتے رہے ہیں. آج بھی تو اپوزیشن میں نہ مرکز میں کوٹ انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، نہ مرکز میں وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں نہ کہیں اور. تو اگر وہ اتنا ہی حکومتوں کے ساتھ ملے ہوئے تو اور پھر بھی وہ آپٹ کرتے ہیں اور چوز کرتے ہیں کہ انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو اپوزیشن الائنس کے خلاف ہو. لیکن اس وقت تو اس ملک میں اگر کوئی آرگنائزڈ اپوزیشن الائنس ہے تو وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے. چھوٹی صحیح، بڑی صحیح، زیادہ چھوٹی پارٹیاں صحیح، مگر ایک آرگنائز باقاعدہ طور پہ جو الائنس ہے وہ یہی ہے. مگر مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہہ کے رد کر دیا تھا کہ ہم ایشو ٹو ایشو تو بات کر سکتے ہیں، ہم فارملی کسی اپوزیشن الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، ابھی اتنی رائیولری ہونے کے باوجود ہم یہ سمجھتے تھے کہ گورنر بھی خوش ہو جائے گا، مولانا بھی خوش ہو جائے گا کہ جس کو ہٹانے کی یہ دعائیں کرتے رہے اور کوششیں کرتے رہے یہ پچھلے سال 1.5 سال، اور ایک بڑی آپس میں آپ کو پتہ ہے الفاظ کی جنگ جاری رہی ہے، اس کے ان کو تو موقع مل گیا ہے. مگر ایک عجیب ہی کام ہوا. وہ کہتے ہیں بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. وہ جنہ تو سانو یقین سی کہ انہوں نے منٹ لانا استعفیٰ قبول کرن تھے، اور جن پہ ہمیں یقین تھا کہ انہوں نے مٹھائیاں بانٹنی ہیں، وہ آج کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کی جماعت وہ مہمان وزیر اعلیٰ ہیں. وہ دوسرے کہتے ہیں پہلا استعفیٰ بھی نہیں بندے، دوسرا بھی نہیں بندے. وہ شریف آدمی چیخ چیخ کے on the floor of the house کہہ رہا ہے کہ میں ہو گیا ہوں مستعفی میں. اچھا، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے لوگ یہ بھی کہتے رہے آن ریکارڈ، ہمارے پروگرام میں کہتے رہے کہ ہمارا پی ٹی آئی کی حکومت سے اختلاف نہیں، ہمارا علی امین صاحب سے اختلاف ہے، یہ چلے جائیں تو ول بی آل گڈ. اور پھر وہ حیرت انگیز طور پر اسی علی امین صاحب کو کنٹینیو کروانے کے لیے عدالت جاتے رہے. آج یہ لوگ جب وہاں وسیم بھائی، آج جب یہ لوگ، تو وہ تو ایک بہانہ تھا نا بیسیکلی. تو علی امین تو ایک انڈیویجول تھا جس کو خان نے نومینیٹ کیا تھا چیف منسٹر. کوئی اور بھی چیف منسٹر ہوتا، یہی سہیل علی کی جگہ اس وقت چیف منسٹر ہوتا، تو یہ مولانا پھر بھی مخالفت کرتے. کیونکہ یہ بس چیزیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. آج وہاں ہائی کورٹ میں کھڑے اور جس وقت فیصلہ حق میں آ گیا کہ جی اگر نہیں بھی گورنر صاحب لیتے صبح حلف تو اسپیکر صاحب لے لیں گے جو صوبائی اسمبلی کے. تو اس پہ ماشاءاللہ ان کے بڑے وہ کہتے ہیں نا پڑھائی تھوڑی کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. خان صاحب کہتے سن کہ یہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ ہے. تو میں نے کہا بیوقوفوں کو سمجھاؤ کہ an order by a judge which compels an authority to do some action, that is an order by the court, is judicial order. Don't be surprised if they challenge it tomorrow as well. I mean, I hope they won't, but well, میں کو نہ تو امید کرنے والا نہیں, but I will not be surprised if they do. But مجھے تو بتائیں, don't you appreciate the fact شیخ وقاص صاحب کہ انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی وزارت اعلیٰ لینے کی. مطلب وہ
انتھیکل ایفرٹ ہوتی ہے, آپ کے بندے توڑ کے ہی بن پاتے ہیں, لیکن ایسی کوئی کوشش بھی نہیں کی نا مولانا صاحب کی پارٹی کی جانب سے, تو اس کی تو آپ تعریف کریں نا. بالکل آپ, میں سر آپ سے, آپ میرے بھائی ہیں, احترام کا رشتہ ہے, میں بالکل آپ سے نہیں کرتا ایگری. اسلام آباد میں ان کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہی ہیں, نون لیگ کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہی ہیں, بڑا کوشش کی ہے, مگر سر بندے توڑنے پاکستان تحریک انصاف دے کوئی آسان کام جی. یعنی پوری ایفرٹ ہوئی, آپ کہہ رہے ہیں کہ بندے پورے کر کے مولانا صاحب کا وزیر اعلیٰ لے آیا جائے, یہ ایفرٹ ہوئی ہے پوری؟ بالکل ایفرٹ ہوئی ہے, انہوں نے پورا زور مارا ہے, تو بھی شرمندہ ہوئے ہیں. دیکھیں نا, یہ چار ایسا کہ کوئی نہ تو سپورٹ کرے, کوئی چوانی دوانی جیب میں چوہے تو کوئی سپورٹ کرے نا, ایویں تو نہیں منہ چوک کے کوئی سپورٹ کر دیتا نا. ویری انٹرسٹنگ. اوکے.